لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله العظيم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الانتظار واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام أما ما نزل بنا من الأمر قد ترون فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا خصاصة كخصاصة الغنى وخسيس عيش كالمرء الغميم ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا السعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرر الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون درود رحمه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر عصر عاشور تک مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے مختلف خطبات خطوط تحریر کی ہے. اہل بصرہ کے نام آپ کا خط ہے، کوفہ کے نام اہل کوفہ کے نام آپ کا خط ہے. اسی طرح سے ہور کے سپاہیوں سے خطاب ہے. مختلف مواقع پر نماز جماعت کے بعد خطاب فرمایا. ایک آپ کا جو خطبہ ہے وہ 2 محرم کے دن جب آپ نے کربلا میں خیمے لگائے اور خیمے لگ گئے اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں یہاں سے آغاز کیا اما ما نزل بنا من الامر قد ترون. آج جو چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے، محاصرے میں لے لیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے واضح اور روشن ہے. فإن الدنیا قد تغیرت، دنیا بدل گئی. وتنکرت، اور دنیا میں منکرات پھیل گئے. ولم يبق منها الا خصاصة فخصاصة الغنى، اور نیکی ختم ہو گئی. وأدبر معروفها ولم يبق منها، اور اتنی نیکی فقط باقی ہے کہ اگر کسی ظرف کو جس میں پانی ہو اور اسے الٹ دیا جائے تو چند قطرے پانی کے اس ظرف میں لگے رہ جاتے ہیں. یا اس مقدار میں حق اور دین باقی ہے کہ جس طرح سنگلاخ چٹان میں کوئی بوٹی اگائے، وہ بھی ایسی کہ اسے مثلا پانی نہیں ملا ہے، خاک و خاشاک اور سنگلاخ چٹان کی وجہ سے اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ مثلا زہریلے ہیں کہ اگر کوئی جانور اسے کھائے گا تو اس کے لیے وبال جان ہو جائے. یہ جو تعبیر ہے یہ اس وقت کے دین کے حالات کو بیان کرتی ہیں کہ آج دین کی کیفیت کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ آیا نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوتا، وہ باطل سے روکا نہیں جاتا. ایسے حالات میں مومن موت کی تمنا کرے وہ بہتر ہے. وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةَ، اور میں آج
موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو اپنے لیے جو ہے وہ ناگوار سمجھتا ہوں۔ ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہنا میرے لیے ناگوار ہے۔ بس زندگی کی بھی اقسام ہے، خوشگوار زندگی ہے اور ناگوار زندگی ہے۔ آج کا معاشرہ جس نقطے پر پہنچا ہے یہ وہ نقطہ ہے کہ یہاں رہنا جو ہے وہ دشوار ہے، ناگوار ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں دین کو سبوتاش کیا جائے، جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، جہاں حاکم جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جائے، جہاں دین کے احکام جو ہے وہ عمل ان پر نہ کیا جائے اور محرمات کو معاشرے میں اچھا سمجھا جائے۔ بعض خصوصیات آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو طبقات ہیں اس میں بعض طبقے ایسے ہیں جہاں بعض برائیاں اچھائی سمجھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہی معاشرے میں جو ہماری ایک کلاس ہے جو ظاہراً عمرہ کہلاتی ہے، سب نہیں یعنی ایک تعداد، وہاں مثلا شراب نوشی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں اچھی سمجھی جاتی ہے، معروف ہے، وہ منکر نہیں ہے۔ یہ ایک اور درجہ ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو کہ برائی کی برائی ختم ہو جائے اور برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگے، یہ اور خطرناک بات۔ مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین سے جب آشنا ہوئے، شروع میں ہم تو خیر بالغ ہی ہوئے جب ہم نے اس وقت سے جو ہے وہ مثلا ریش تراشی نہیں کی، کوئی اس وقت اگر ریش تراشی نہیں کرتا داڑھی رکھ لیتا تو کہتے ہیں ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی۔ داڑھی رکھنا ایک معروف کام ہے، یہ شرعاً احتیاط واجب ہے کہ اس سے نہ تراشا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس داڑھی کاٹنے کو معروف بنا لیا گیا، وہ اچھائی ہے، اور داڑھی رکھنا جو ہے معیوب ہو گیا۔ ایک معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، دین کے تمام احکام ایسی ہیں۔ اس وقت جو کام ہوا وہ یہ ہے کہ جو خلاف دین ہے اس کو اچھا سمجھا جانے لگا، اور جو دین تھا اس کو برا سمجھنے لگے۔ آج بھی بعض علاقوں میں دینداری کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ، دینداری کہتے ہیں یہ بیوقوف انسان، یہ ابھی سے مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر انبیاء اور اولیاء نعوذ باللہ ان کو کس مقام پر دیکھا جائے گا؟ وہ آئے تھے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ انسان کو پیدا کیا خداوند عالم نے اپنی بندگی کے لیے۔ اسلام دستور حیات ہے، قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر ان طریقوں میں عمل نہ کریں تو پھر انسان جو ہے وہ ناکام ہے اس کائنات میں، اس کی خلقت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ بہت سارے کارخانے ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض چیزیں ویسٹ ہو جاتی ہیں، ضائعات کہلاتی ہیں، وہ اس کا لازمہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو ضائع نہ کرے اس کائنات میں۔ اس کو خداوند عالم نے جہنم کے لیے نہیں بنایا، اس کو جنت کے لیے بنایا۔ وہ اپنے انتخاب سے جہنم کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں ہوتا۔ کہاں سے شروع کریں گننا؟ حاکم سے شروع کریں گننا۔ دیکھیں حاکم کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اوصاف کیسے ہیں، پھر اس کے نیچے جو درباری ہیں وہ کیسے ہیں، پھر درباریوں سے نیچے جو عمومی طور پر لوگوں کا اخلاق ہے وہ کیسا ہے، لوگ کیا دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت لوگ نماز پڑھتے ہوں، اور یہ نقل بھی ہوا ہے، امام ادھر جماعت
سے نماز پڑھتے تھے، ادھر مثلا ہمارے ساتھ جب جماعت سے نماز پڑھتا تھا. نماز اور روزے سے بھی انسان دھوکے میں نہ آئے. ہو سکتا ہے کوئی نماز اور روزہ بھی کرتا ہو، لیکن اس نماز اور روزے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے ایسی خطرناک جو ہے وہ محرمات انجام دیتا ہو کہ انسان تعجب کرے. نماز کے وقت نماز، لہذا یہ معروف ہو گیا تھا کہ نماز علی کے پیچھے اور کھانا فلان کے ساتھ. لوگ یہ کام کرتے ہیں. اگر نماز کے فلسفے کو ترک کر دیا جائے جو کہ فحشاء و منکرات سے دوری ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نماز کے ساتھ جو ہے وہ. اسی کراچی میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھتے تھے اور شام کو افطار شراب سے کرتے. یہ صورتحال تھی. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه. باطل سے روکا نہیں جاتا. سب سے بڑا باطل کیا ہے؟ فاسق و فاجر، اور جس کو حق نہیں ہے کہ وہ مسند خلافت پر بیٹھے، مسند حاکمیت پر بیٹھے، وہ اس پر قبضہ کرے. قابض ہے، ظالم ہے. لہذا امام نے جو خط لکھا ہے بصرہ کے نام، اس میں یہ لکھا ہے کہ آج جو ہے وہ ان السنت قد امیتت، سنت کو آج مار دیا گیا، وہ بدعت قد احیت، بدعت زندہ کر دی گئی ہے، اور میں تمہیں جو ہے وہ صحیح دین کی طرف بلاتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، میرے ساتھ دو. اگر ہم مزید اس معاشرے کی تفصیلات میں جائیں تو کوئی راستہ نہیں تھا اس امت خابیدہ کو جگانے کے لیے الا یہ کہ امام جو ہے یہ عمل انجام دے. مدینے سے لے کر مکہ، مدینے سے نکلے. کیوں؟ اگر آپ مدینے میں رہتے تو آپ کو وہیں پہ قتل کیا جاتا، یا شہید کیا جاتا، یا زہر دیا جاتا. آپ کی تحریک کا اثر ختم ہو جاتا. بچے اور خواتین جو ہے اگر مدینے میں ہی آپ کو قتل کیا جاتا تو آپ کو یا ایک یا دو دوسرے افراد جو آپ کے ساتھ ہوتے ان کو قتل کر دیا جاتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ بچے اسیر ہوتے، نہ قیدی بنتے، نہ خواتین اس طرح سے در بدر ہوتی، نہ خیمے جلتے. جو تاثیر کربلا میں کی، وہ تاثیر مدینے میں نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح سے مکے میں بھی انہوں نے بھیجا تھے لوگ کہ امام کو اسی مکے میں ہی قتل کیا جائے. تو امام نے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا، اور یہ کہہ کر سفر کا آغاز کیا کہ میں مکے سے ایک بالش باہر اس کی حدود سے مارا جاؤں، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، اس سے کہ میں مکے کے اندر رہ کر مکے کی جو حرمت ہے وہ میرے خون سے پامال کی جائے. اس کے اندر بھی پیغام ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ آنے والے حالات میں اسی مکے کی حرمت کو پامال کیا گیا. وہ تاریخ نے آپ کے سامنے رکھا ہے. امام وہاں سے چلے اور کربلا پہنچے. بس دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ جس طرح سے امام چاہتے تھے ویسے انجام پائی ہے. اگر امام اس مقام پر پہنچ جائیں کہ عملی طور پر حاکم ہو جائیں کوفے کے، تو یہ ایک مقصد ہے. کیوں مقصد ہے یہ؟ اس لیے کہ خدا کی طرف سے امام حقدار ہے امامت کا کائنات میں، کسی اور کو حق نہیں ہے. پھر امام نے جو ہے وہ اسی خطبے میں جو خط ہے اہل بصرہ کے نام، اس میں یہ بھی
تحریر فرمایا کہ ہمارا حق تھا لیکن لوگوں نے جو ہے وہ حق ہمیں نہیں دیا، اور ہم نے بھی جو ہے سادہ لفظوں میں تلوار نہیں نکالی اپنے حق کے حصول کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام اگر مدینے میں اپنے حق کے حصول کے لیے تلوار نکالتے رسول گرامی کی رحلت کے بعد، تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ کیا وہ علی کہ جنہوں نے بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جنگ میں شجاعانہ کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، کیا وہ مدینے میں تلوار نکال کر جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے۔ دیکھنا یہ کہ ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ آپ کی ذمہ داری دین کی حفاظت ہے یا اپنے منصب کے لیے جنگ کر کر جس دین کے اندر یہ منصب ہے وہ دین ہی ختم ہو جائے، وہ ایسا عمل انجام دیتے؟ اگر آپ تلوار نکالتے اس وقت تو دین ہی ختم ہو جاتا۔ یہ لوگ تازہ مسلمان ہوئے تھے، یہ کہتے ہیں ہم تو جنگوں سے تنگ آ کر ہی تو مسلمان ہوئے تھے۔ رسول گرامی کے جاتے ہی داخلی جنگ اگر مدینے میں ہو جاتی تو لوگ دوبارہ مشرک ہو جاتے، دین ختم ہو جاتا۔ اس دین کے پودے کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول گرامی کے بعد علی کی ذمہ داری۔ لہذا آپ نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی مدینے میں، اور اس طرح سے دین کی حفاظت کی۔ یہ وہی علی ہے کہ جو خیبر میں تلوار چلاتے ہیں، خندق میں تلوار چلاتے ہیں، لیکن آج تلوار نہیں چلاتے۔ حالات کے تقاضے کے تحت دین کی حفاظت کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آج تلوار دین کو بچانے والی نہیں ہے، آج نیام میں رکھ کر تلوار کو اور داخلی جنگ سے بچا کر مدینے کو دین کی حفاظت کرنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی آپ نے کوشش کی ہے کہ ایسا ہو، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا۔ 10 سال منصب امامت پر رہے امام حسین علیہ السلام، سن 50 یا 48 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک، جب تک آپ شہید ہوئے۔ اس میں سے آپ نے تحریک کا آغاز کب کیا ہے؟ 60 ہجری کے رجب سے۔ تو یہ 10 سال جو ہے، یہ 12 سال آپ نے قیام نہیں کیا، انتظار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ اگر قیام کرتے تو آپ کا قیام تاثیر کرتا، تاثیر نہیں کرتا۔ آپ کے برادر کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ شہادت ضرور ہے، لیکن ایک ایسی تاثیر جو کربلا کی مظلومیت میں ہے وہ ان کی شہادت میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں، حالات یہ بنے ہیں بعد میں، اور امام نے یہ طریقہ اپنایا۔ یعنی ان حالات میں اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہی عمل انجام دیتے جو امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا۔ حالات بدل گئے، اگر آج امام حسین کی جگہ امام حسن علیہ السلام ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ آپ جس طرح سے آپ نے پلاننگ کی اس طریقے سے معرکہ انجام پایا ہے۔ انہوں نے انتقام لیا، وہ انتقام سے بھرا ہوا تھا، اپنے اجداد کا انتقام لینا تھا اس نے، اور اس بات کا اعلان بھی کیا اس نے۔ اور امام نے جو ہے وہ مظلومیت کا اظہار کرنا تھا۔ امام باقاعدہ ایک ایسی جنگ کہ جو غیر فطری ہو جائے، جس میں
مقابل لڑنے والا مجبور ہو جائے. ایک ایسی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. وگرنہ امام کتنے شجاع تھے اور آپ کے ساتھ جو لڑنے والے تھے وہ کتنے شجاع تھے. حضرت عباس کتنے شجاع تھے. اگر ان سب کو ایک ہی وقت میں اجازت ملی ہوتی جنگ کرنے کی تو جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور تھا. لوگ اس جنگ کو جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھ سکتے تھے اس عنوان سے کہ مثلا ایک قلیل تعداد نے کثیر تعداد کو جو ہے وہ پھر لوگ اس نقطے پہ آ جاتے کہ یہ تو جناب امر الہی تھا اور خدا عالم کی قدرت سے اور یہ مجبور ہو گئے مقابل میں لڑنے والے. مثلا نہیں، ایسا نہیں. خدا عالم مجبور نہیں کرتا کسی کو. جبر نہیں ہے اس کائنات میں. انہوں نے بھی انتخاب کیا راہ باطل کا، امام نے راہ حق کا انتخاب کیا. اللہ ترون الی الحق لا یؤمنون بہ والی الباطل لا یتراء عنہ. آج کے دور میں مومن موت کی تمنا کرے وہ بہتر ہے، اور میں آج موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو ناگوار. واقعاً ایسا ہے. ایک دیندار انسان، ایک عام دیندار انسان کسی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں چاروں طرف اس کے محرمات ہوں، دین کے احکام کو توڑا جاتا ہو، حدود کو توڑا جاتا ہو، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، تو اس کا ایک ایسے معاشرے میں رہنا، زندگی گزارنا بہت ناگوار ہے، بہت مشکل ہے. اس کے بعد ایک آپ نے قانون دیا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کی ذہن تمام. فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے فرزند ہیں، دنیا پرست ہیں. دنیا اور مال دنیا اور دنیا کی آسائشیں ان کو نگل جاتی ہیں. الناس عبید الدنیا، دنیا کی خاطر اپنا دین فروخت کرتے ہیں. ظاہری چیزیں جو ہیں حاصل کر لیتے ہیں اور اخروی ثواب کو گنوا دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً جتنا بھی حکمران طبقہ ہے الا 2-4 مقامات کے، اس کا ہم و غم کیا ہے؟ اس کا ہم و غم جو ہے وہ مال جمع کرنا ہے، عمارتیں بنانا ہے، بہترین مثلا وسائل جمع کرنا، گاڑیاں جمع کرنا، جہاز لے لینا. پھر اس کے بعد چاہے اس کے لیے کتنا ہی غلط کام کرنے پڑے. دنیا پرستی ہے. مر جائے گا اسے پتہ ہے. جب یہ قبر میں جائے گا تو نہ کوئی جہاز اس کے ساتھ وہاں رکھا جائے گا، نہ اس کی گاڑی وہاں جائے گی، نہ اس کا سونا وہاں جائے گا، نہ اس کی چاندی وہاں جائے گی، نہ ہیرے اس کے ساتھ دفن کیے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. جو چیز ساتھ لے کے جائے گا وہ اپنا کردار ہے جو لے کے جائے گا، دین ہے جو لے کے جائے گا، جن عقائد کا حامل ہے وہ لے کے جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو. کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اسی طرح سے جائے گا. دہریہ ہے، اپنے دہریانہ عقائد کو لے کے جائے گا ساتھ، وہ جائیں گے ساتھ. یہ تمام اشیاء میں سے کوئی چیز، لیکن یہ تمام اشیاء دھوکہ دیتی ہیں انسان. یہ اپنی طرف جذب کرتی ہیں، انسان کو تباہ کرتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں. الناس عبید الدنیا. آج میں جن لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوں، چاہے وہ عمر سعد ہو یا یزید ہو یا اس کا لشکر ہو، یہ دنیا پرست لوگ ہیں. یہ چند درہم و دینار میں بک گئے. ان میں سے بہت سے ایسے جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا بلانے کے لیے، لیکن یہ منحرف ہو گئے، فاسق ہو گئے. اور سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوفے والوں نے بلایا، یا مثلا عراق کے شیعوں نے آپ کو بلایا تھا، انہوں نے ہی دغا دی. جو شخص دغا پہ اتر آیا پھر وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعت سے نکل گیا. لہذا یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب شیعوں نے بلایا تھا اور انہوں نے ہی قتل کیا ہے، شہید کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پھر شیعہ نہیں ہے. اور ان میں کس قدر بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے جو لوگ لشکر میں شامل تھے، اور جو ان کو خریدنے والے تھے، جو ان کے خریدار تھے، جن کو انہوں نے خریدا، وہ سب کے سب تاریخ میں معلوم ہے کون تھے.
بس مال دنیا نے انہیں اس مقام پر کھڑا کر دیا. اور میرے ساتھ کس لالچ میں آئے ہیں کہ شہر رے اور اصفہان کی اسے حکومت ملے گی. اس حکومت میں کیا ہے؟ اس حکومت میں مال و منال ہے دنیاوی، اور کیا ہے؟ وہ امام کو نہیں پہچانتا تھا، وہ امام کو پہچانتا تھا. اور ہمارے ساتھ سعد ابن ابی الوقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی الوقاص وہ کمانڈر ہے کہ جس نے ایران سے جنگ کی، اگرچہ کہ امیر المومنین السلام کے مشورے سے اس کو بھیجا گیا، وگرنہ خلیفہ خود آنا چاہتا تھا آئے جنگ کرنے کے لیے. امام نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، کوئی اور جائے، خلافت کی جو ہیبت ہے وہ پامال نہ ہو. امام نے مشورہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام چاہتے تھے دین پھیلے. تو جہاں جہاں پہ بھی فتوحات ہیں وہاں امیر المومنین کا مشورہ شامل ہے. وہ ایک وسیع نظر کے ساتھ کہ اسلام بچے، اسلام پھیلے، اسلام کا دفاع ہو، اسلام کا پودا آگے بڑھے. امامت اسی اسلام میں ایک وقت آئے گا اپنے مقام پہ پلٹ آئے گی، لیکن اگر یہ نظام ہی ختم ہو گیا تو امامت بھی ختم ہو گئی. بس یہ دھوکہ ہے جس میں وہ آئے، ہمارے ساتھ رہے. اور اصفہان کے دھوکے میں بہت سارے لوگ یہاں تک آئے کہ عبید اللہ جب آیا بصرے سے کوفے پہ اس نے قبضہ کیا تو 1,00,000 درہم میں اس نے لوگوں کو خریدا ہے. جو بک گئے، جو نہیں بکے انہیں قتل کرنا شروع. ہانی ابن عروہ کو قتل کیا اس لیے وہ بکے نہیں. آج بھی ایسے ہی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیا کرتا ہے، ایک ملک کے اندر جو تعلقات ہیں لوگوں کے آپس میں وہ کیسے ہیں، حکمران کیا کرتے ہیں. یہی بات ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں. لہذا امام نے بھی ایک فارمولا دیا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا پرست ہیں اور دین ان کے زبانوں پہ رکھے ہوئے لعاب کی مانند ہے. یہ اس لعاب کو منہ میں رکھتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ معیشت اور زندگی، خوشگوار زندگی ان کا ساتھ دیتی ہے. یہ دین کرتے ہیں، اور جس دن دین کو بچانے کا وقت آتا ہے تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. عام حالات میں دیندار بن کے دکھانا آسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس قدر دینداری کا اظہار کرے کہ ایک مجاہد، اور مثلا آج کے دور میں مثال دوں، فرض کریں کہ امام خمینی سے بھی آگے نکل جائے، یعنی اظہار کرے. امام کے دور میں مثلا مثال دوں، امیر المومنین کے دور میں خوارج اس قدر نماز پڑھتے تھے، ان کے جو ماتھے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کاٹنا پڑتا تھا، ماتھے کے اوپر کھال جمع ہو جاتی تھی. لیکن دین کے اعتبار سے، دین کے مفاہیم کے اعتبار سے کیسے تھے وہ؟ امیر المومنین سے جنگ کرنے کو واجب سمجھتے. حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ میں جو روزانہ نماز پڑھتا ہوں یہ نماز مجھے خدا سے قریب کرنے کی بجائے دور تو نہیں لے جا رہی. یہ روزہ جو رکھتا ہوں یہ قربتاً اللہ کی بجائے قربتاً غیر اللہ تو نہیں کر رہا. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. الناس عبید الدنیا ودین اللہ وَإِذَا مُحْسِنَ الْمَلَا قَلَّتْ دَيَانُ. پھر دیندار امتحان کے وقت، دین بچانے کے وقت بہت کم رہ جاتے. کم رہ گئے. کتنے کم رہ گئے؟ 72 کا لشکر ہے اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. ایک شجاع انسان ہے، بار بار آتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، لیکن آپ اجازت نہیں دیتے. عجیب ہے یہ منظر. فرماتے ہیں کہ عباس آپ میرے لشکر کے علمدار ہو، انت صاحب اللوائی،
آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، میرا علم اگر ڈوب گیا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ آخر وقت تک حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ آخر میں جب بچے بہت پیاسے ہوئے اور خیموں سے آتش کی آوازیں آنے لگی تو امام نے کہا کہ عباس جاؤ کچھ پانی لے کے آؤ۔ آخر وقت پانی لانے کی اجازت دی ہے، لڑنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عباس چلے مشکیزہ لے کر۔ خدا حضرت عباس کی پیاس کا کیا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی بہت بڑے عارف ہیں، قاضی السلام نے ان کی قبر میں گیا، ان کی قبر پر بہت عاشق اہل بیت تھے، بہت مدارج انہوں نے عرفان میں طے کی، بہت درجات طے کی۔ اس نقطے پہ آئے کہ حضرت عباس کی قبر پہ جا کر نظر کی کہ مجھے 1% اس پیاس کا مزہ چکھایا جائے جو پیاس حضرت عباس کو حاصل تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام بھی ملا انہیں، لیکن کس طرح سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی چلرز نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، یہ برف کی سیلیں بنتی تھی نجف میں۔ کہتے ہیں کہ آخر وقت میں اتنی ان کو پیاس لگتی تھی کہ برف کی سیلیں ان کے اوپر رکھی جاتی تھی، اس کے باوجود پیاس سے ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک ذرہ پیاس کا اگر ایک عالم برداشت نہیں کر سکا، وہ اگر 100% حضرت عباس کے وجود میں تھی، اور پھر ایک ایسا شخص جائے پانی لینے کے لیے اور مشکیزہ بھرے اور اپنے ہاتھ میں پانی اٹھائے اور پھر پانی نہ پیے اور پھینک دے اور یہ کہے کہ میرا بھولا پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ یہ عباس ہے، یہ وفا ہے جو امام کے ساتھ، عباس با وفا یعنی امام کے ساتھ حتیٰ اس مسئلے میں بھی وفا کی ہے کہ امام میرا پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، تو میں اگرچہ کہ پانی پر پہنچ گیا ہوں، گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا ہے، پانی کو اٹھایا چلو میں، شعر پڑھا، کہا کہ اے عباس کیا حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ پانی کو چلو میں بھرا، پانی کو دیکھا لیکن پیا نے پھینک دیا۔ یہ عباس ہے، مشکیزہ لے کے آئے ہیں۔ بس ایک آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کس طرح سے حضرت عباس شہید ہوئے گرے گھوڑے سے۔ کہتے ہیں کہ ایک ذاکر کربلا میں ذکر مصائب کیا کرتا تھا، حضرت عباس کے مصائب پڑھتا تھا، بی بی اس کے خواب میں آئی، کہا کہ تم میرے بیٹے کے مصائب جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ فرمائیے، جو آپ کہیں گی میں وہ پڑھوں گا۔ فرمایا کہ اس منظر کو بیان کرو کہ جس شخص کے 2 ہاتھ کٹ گئے ہو، وہ جب گھوڑے سے گرے گا تو زمین پہ کیسے گرے گا۔ خدا اس پر عبادت قبول فرمائے۔ خدا ہمیں مکتب حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تمام مومنین کی عزت جان والا کو کی حفاظت ہے، اہل خانہ کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، حاضرین مجلس کی تمام دینی اور شرعی مشکلات کو حل فرمائے۔ خدا ہمیں اس دین کے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے انحراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا صبح و شام نئے فتنے ہیں، تمام فتنوں میں ہمارے دین کو محفوظ فرمائے۔ خدا تمام علماء کرام کی سنت الاستثناءات مقام میں تو لوگوں عطا فرمائے، ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرمائے، لشکر اسلام کا کامیابی عطا فرمائے، لشکر کفر نفاق کو ناکام فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے امام کے ظہور میں تاجیل پر ہمیں ان کے انصار آوان میں سے قرار دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔